بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علماء کرام اور طلباء جان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آپ حضرات نے تعطیلات کے وقت کو بڑا قیمتی بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور ان چھٹیوں کے دنوں میں علمی مصروفیات جو بہت بڑے شوق کی دلیل ہے، اللہ تعالی یہ شوق قائم دائم رکھے۔ وقت بہت مختصر ہے، میری گفتگو کو دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت والجماعت کا جو اصل مشن ہے وہ ہے فقہ اور فقہا پر اعتماد کی محنت، کہ فقہ فقہا پر اعتماد قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن حدیث میں جو شرعی احکامات آئے ان کی مکمل تشریح، مکمل وضاحت ہمارے سامنے فقہ کی شکل میں۔ فقہا کا بہت بڑا امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث میں آئے ہوئے احکامات کی مکمل تشریح، مکمل وضاحت فقہ کی شکل میں کر دی، اور امت کے لیے دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے آسانی ہو گئی۔ اب اگر فقہ پر، فقہا پر اعتماد قائم رہتا ہے اور احکامات کی وہی تشریح ہوتی ہے اور اسی تشریح کے ساتھ ان احکامات پر عمل جاری رہتا ہے جو فقہا نے کر دی، تو قرآن حدیث میں تحریف بھی نہیں ہو سکتی، امت کے اندر انتشار اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، مذہبی اختلافات بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر فقہ پر، فقہا پر اعتماد ختم ہو جائے اور نئے سرے سے ہر ایک تشریح کرنے لگے، اس کا نتیجہ قرآن حدیث میں تحریف، مذہبی انتشار اختلاف، اور مسلمانوں کے اندر بہت بڑی خلیج پیدا ہو جائے گی، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اتحاد اہل سنت والجماعت کی جو اصل محنت ہے اور اصل کاز ہے وہ یہی ہے کہ فقہ اور فقہا پر اعتماد قائم رہے۔ اب اگر فقہ والی تشریح ہی ہم سب لیتے ہیں تو نئی تشریح کا دروازہ بند، تو دین میں تحریف نہیں ہوگی، قرآن حدیث میں تحریف نہیں ہوگی، نئے مذہب وجود میں نہیں آئیں گے۔ نئے مذہب، نئے فرقے یہ جو بنتے ہیں وہ اسی صورت میں بنتے ہیں جب فقہ والی تشریح کو چھوڑ کر آزادانہ من چاہی تشریح کی جائے۔ اب فقہ کی ضرورت ہم کیسے منوائیں؟ اس کے لیے بہت ایک تجربہ شدہ طریقہ کار ہے کہ فقہ کی ضرورت، فقہ کی اہمیت ہم کیسے منوا سکتے ہیں منکرین فقہ سے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر مسائل دو طرح کے آئے، ایک مسائل ہیں بالکل واضح اور دوسرے مسائل ہیں غیر واضح۔ انہیں غیر واضح مسائل کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل۔ فقہ کی اصل ضرورت ہے انہیں اجتہادی مسائل کے لیے۔ آپ دو باتیں ذہن میں پختہ کر لیں۔
ایک تو یہ کہ اجتہادی مسائل کچھ نہ کچھ آپ کو ازبر ہونے چاہیے کہ یہ اجتہادی مسئلہ، یہ اجتہادی مسئلہ، یہ اجتہادی مسئلہ، ایک یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منکرین فقہ، میری مراد غیر مقلدین، یہی ہیں اس چیز کے علمبردار کہ فقہ کوئی چیز نہیں، صرف دو ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، دو چیزیں دی ہیں، ایک ہاتھ میں کلام اللہ، دوسرے ہاتھ میں کلام رسول، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز۔ تو ان کے ہاں صرف دو چیزیں ہیں جو حجت ہیں۔ طریق محمدی صفحہ نمبر 57، طریق محمدی صفحہ نمبر 57، یہ کتاب سب ساتھیوں کو حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ وہی محمد جوناگڑھی ہیں جن کی حج کے موقع پر تفسیر اور ترجمہ تقسیم ہوتا ہے، یہ وہی محمد جوناگڑھی ہیں۔ اگر یہ تفسیر کے اندر ان کے لیے معتبر ہیں تو پھر باقی کتابوں میں کیسے غیر معتبر ہو گئے؟ یہ ان کی کتاب ہے طریق محمدی، صفحہ 57 پر لکھتے ہیں کہ سنیے جناب، مجتہدوں کی رائے، قیاس، اجتہاد، استنباط و کجا شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ حجت نہیں۔ اور پھر آگے صفحہ 59 پر جا کر لکھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دین میں بغیر وحی کے پیغمبر کی رائے حجت نہیں، اس دین والوں نے ایک امتی کی رائے کو حجت مان لیا، ایک امتی کی رائے کو حجت مان لیا، یعنی مجتہد اور فقیہ کے پیچھے لگ گئے۔ تو ان کا گویا اصول یہ ہے کہ صرف حجت ہے تو وحی، قرآن اور حدیث والی، امتی کی رائے تو کیا پیغمبر کی رائے بھی حجت نہیں۔ اس لیے آپ کو یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کے دوران جہاں پر وہ اپنی رائے یا امتی کی رائے یا امتی کا قول کوئی پیش کریں، آپ فوراً مواخذہ کریں کہ جناب آپ تو اہل حدیث ہیں اور تمہارے نزدیک حجت ہے قرآن حدیث اور پیغمبر کی رائے بھی حجت نہیں، تو پھر امتی کی رائے یا اپنی رائے یہ تم کس طریقے سے پیش کر رہے ہو، یا اپنی دلیل پیش کرنے میں اپنی رائے کیسے شامل کر رہے ہو۔ تو اجتہادی مسائل وہ یاد کر لیں اور اس نقطے پر گرفت کرنے کے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کر لیں، نظر رکھیں گفتگو کے دوران کہ وہ کہاں پر اپنی رائے شامل کر رہا ہے، بس جہاں اپنی رائے شامل کرے فوراً گرفت کرو کہ جناب آپ اہل حدیث نہیں رہے، آپ تو اہل رائے بن گئے۔ ہماری گفتگو اہل حدیث کے ساتھ ہی آپ تو اہل رائے بن گئے، اور تمہارے یہاں پھر دین میں رائے کو شامل کرنا یہ بے دینی ہے اور شیطان کا کام ہے۔ بھائی یہ دو چیزیں آپ پختہ کر دیں۔ اجتہادی مسائل میں مثال کے طور پر تفصیل سے میں یہ باتیں نہیں بتا سکتا، اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو اجتہادی مسائل وہ ہیں جو قرآن حدیث کے نص میں سرے سے نہیں آئے، جن کو کہا جاتا ہے مسائل غیر منصوصہ۔ جیسے آگے رمضان شریف آئے گا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگ سکتی ہے یا نہیں، ٹیکہ لگ سکتا ہے یا نہیں، خون دے سکتا ہے یا نہیں روزے دار کو خون لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، اعضاء کی پیوند کاری جیسے آج کل ہوتی ہے، اجنبی مرد کا خون کسی عورت کو لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں جو غیر منصوص ہیں، نص کے اندر یہ نہیں۔ فارمی مرغی حلال ہے یا حرام ہے، بعض لوگ اختلاف کر رہے ہیں، فارمی انڈا حلال ہے یا حرام ہے، لہذا یہ قرآن حدیث کے اندر نہیں۔ نہ اپنی رائے پیش کریں نہ امتی کی رائے پیش کریں، خالص قرآن حدیث۔ ایک تو یہ قسم۔ دوسرے وہ مسائل
منصوصہ متعارضہ، نص کے اندر آ گئے لیکن ان میں تعارض ہے. جیسے رفع دین کا مسئلہ، رفع دین کی حدیثیں بھی ہیں، ترک رفع کی حدیث بھی ہیں. قرات خلف الامام کی حدیثیں بھی ہیں، ترک القرات خلف الامام کی حدیثیں بھی ہیں. آمین جہرن کی حدیثیں بھی ہیں، آمین سرن کی حدیثیں بھی ہیں. ایک ایک مسئلے کے بارے میں مختلف قسم کی احادیث ہیں. اب وہاں پر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ بتائیں کہ کن حدیثوں پر عمل کرنا ہے، کن پر عمل نہیں کرنا، تاکہ جو نبی پاک کا فیصلہ ہو ہم اسی کے مطابق عمل کر لیں. اور اگر نبی پاک کا وہ فیصلہ نہ دکھائیں، بات یہ آ جائے کہ یہ فلاں حدیث کے بارے میں ابن حجر یوں کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں امام نووی یوں کہتے ہیں، امام بیہقی یوں کہتے ہیں، امام دارقطنی یوں کہتے ہیں، ناصر البانی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں صاحب یوں کہتے ہیں، تو کہیں کہ یہ بھائی نہ تمہارے خدا ہیں نہ تمہارے رسول ہیں، یہ تو تمہارے اصول کے خلاف ہے، یہ امتی ہیں اور امتی کی رائے تم پیش کر رہے ہو. تو پیغمبر کی رائے جب تمہارے یہاں حجت نہیں ہے تو امتی کی آراء وہ کیسے پیش کر رہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کو اپنے اصول کا پابند کرو. نمبر 3، مسائل منصوصہ غیر متعارضہ محتملہ. اس سے مراد یہ ہے کہ مسائل نص کے اندر آ گئے، نصوص میں کوئی تضاد تعارض نہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف احتمالات ہیں. جب تک ایک معنی متعین نہیں ہوگا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور مسئلے اور معنی کا متعین کرنا غیر مجتہد آدمی کا کام نہیں، وہ مجتہد کا کام کہ مختلف معنوں کا احتمال ہو اور ایک معنی کو ترجیح دینا، ایک معنی کو متعین کرنا، یہ شان مجتہد کی، فقہا کی ہے. اس لیے ہم فقہا مجتہدین اور فقہ کے محتاج ہیں. آپ نے یہ مثال پڑھی ہے نا، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة لا صلاة لمن لم يقرأ. اب یہاں دونوں احتمال ہیں کہ معنی عموم کے لیے ہے یا معنی خصوص کے لیے ہے، من عام ہے یا من خاص ہے. جو قرات خلف الامام کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ من خصوص کے لیے خاص ہے، منفرد جس سے مراد ہے، منفرد مراد ہے. جیسا کہ سفیان بن عیینہ کا یہی قول، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول کہ یہ منفرد کے بارے میں ہے. لیکن جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ من عام ہے. تو یہ امتی کی رائے ہوئی نا، نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ من عام ہے اور یہ امام منفرد مقتدی سب کو شامل ہے. یہ نبی پاک کا فرمان تو نہیں، نبی پاک کا فیصلہ نہیں، یہ تو ایک امتی کی رائے ہے. تو جب پیغمبر کی رائے ان کے ہاں حجت نہیں ہے تو امتی کی رائے وہ کیسے حجت ہو سکتی؟ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے لکھا کہ قرات الامام والماموم، قرات الامام والماموم، یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے لکھا اور آگے حدیث یہ نوٹ کر دی. تو یہ امام بخاری کی رائے ہوئی نا. تو رائے کو یہ کیسے لیتے ہیں؟ پیغمبر کی رائے تو حجت نہیں ہے، امتی کی رائے کو لے رہے. اور چوتھے قسم کے مسائل منصوصہ غیر متعارضہ غیر محتملہ مجملہ. نص کے اندر آ گئے، نصوص میں تعارض بھی نہیں، ان کے اندر مختلف معنوں کا احتمال بھی نہیں، لیکن اجمال ہے. اب جب تک وہ اجمال دور نہ ہو اور تفصیل وضاحت نہ ہو جائے عمل نہیں ہو سکتا. اب آپ وہ مسائل پھر ان کے سامنے پیش کریں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، فقہا کی تفصیل آپ نہیں لیتے، اس کی تفصیل ہمیں حدیث کے اندر دکھائیں تاکہ اس کے اوپر عمل ہو سکے. قرآن کریم میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. اب جب تک وجہ کی حد معلوم نہ ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے قدوری، کنز، شرح، بقایا، ان سب کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ وجہ کی حد بتاتے ہیں کہ جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک
کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک یہ لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے حد معلوم ہو گئی، اب فاغسلوا وجوہکم پر عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو فقہا نے، مجتہدین حضرات نے یہ حد بتائی، لیکن جو منکرین فقہ ہیں ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ تم حدیث کے اندر دکھاؤ، نبی پاک فرمائیں کہ واجن اتنی حد کا نام ہے، یا اللہ بتائیں کہ واجن کی حد یہ ہے، پھر تو فاغسلوا وجوہکم پر عمل ہوگا۔ اور قرآن حدیث کے اندر یہ حد بتائی نہیں گئی، فقہ کو یہ نہیں مانتے، تو فاغسلوا وجوہکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اب پکڑے ان کو کہ وجوہکم کی حد بتا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ، نبی علیہ السلام داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ وضو میں داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، لیکن خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ حدیث کے اندر دکھاؤ۔ حدیث میں یہ آتا نہیں تو پھر اس سنت پر عمل کیسے ہوگا؟ البتہ فقہا نے فقہ کے اندر بتایا کہ خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ طالبین کے سامنے دو ہی راستے ہیں، اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر فقہ کو مان لیں، اور اگر فقہ کو نہیں مانتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سنت سے محروم رہیں گے، پھر سنت کو چھوڑ دیں۔ حدیث کے اندر تو یہ طریقہ آتا نہیں کہ خلال کیسے کرنا ہے، اور خلال کا وقت کیا ہے کہ یہ خلال داڑھی کا کس وقت کرنا ہے، وقت بھی دکھائیں، وہ بھی فقہا نے بتایا، حدیث کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے، حدیث میں نہیں بتا سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل اصابع یدیہ برجلہ، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے کرنا ہے یہ بھی حدیث پاک کے اندر نہیں بتایا گیا طریقہ، وہ بھی فقہا نے فقہ کے اندر بتایا۔ سنت معلوم ہوئی حدیث سے، سنت پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا فقہ سے، تو اب اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اور جو فقہ کو نہیں مانتے، فقہا پر اعتماد نہیں کرتے، فقہ فقہا کی نفرت اور بغض دل میں رکھے ہوئے ہیں، حدیث میں تو اس کا طریقہ آتا نہیں، تو پھر وہ انگلیوں کا خلال کریں گے کیسے، اس سنت پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ میں نے مختصر انداز سے صرف آپ حضرات کی رہنمائی تھوڑی سی کر دی کہ ان کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل، تو یہ ایک بالکل ایک مختصر راستہ ہے اور طریقہ ہے منکرین فقہ سے فقہ منوانے کا۔ حدیث پاک میں یہ تو آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، غوطہ دے کر نکال دو، وہ چیز حلال ہے، پاک ہے، کھا سکتے ہو۔ یہ مکھی کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن کھانے پینے کی چیز میں صرف مکھی تو نہیں گرتی، اور بھی بہت کچھ گر جاتا ہے، ٹڈی گر گئی، بھیڑ گر گئی، مکوڑا گر گیا، جگنو گر گیا، مچھر گر گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ حدیث پاک میں تو یہ آتا نہیں۔ فقہ سے یہ مسئلے حل ہوں گے، فقہی اصولوں سے یہ مسئلے حل ہوں گے۔ فقہ نام کس چیز کا ہے؟ یہی اجتہادی مسائل کے حل کرنے کا نام فقہ، اجتہادی مسائل حل کرنے کا نام فقہ ہے۔ فقہ اس چیز کا نام نہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے فقہ، یہ فقہ اس چیز کا نام نہیں۔ ایک رسالہ نکلتا ہے اہل حدیث، وہاں یہی ہوتا ہے، عربی لفظ لکھ دیے الصلاۃ عماد الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے۔ فقہ الحدیث، فقہ الحدیث کیا ہے کہ یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، دین کا ستون ہے، یہ فقہ، یہ فقہ۔ فقہ کہتے ہیں جو غیر واضح اجتہادی مسائل ہیں ان کو فقہی اصولوں کے ذریعے سے، شرعی اصولوں کے ذریعے سے حل کرنا، یا جن میں تعارض ہے ان میں تضاد کو دور کرنا، جن مسائل میں اجمال ہے اجمال کو دور کرنا، جن میں معانی کے لحاظ سے کئی احتمالات ہیں، قرائن کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے ایک معنی کو متعین کرنا، فقہ اس کا نام ہے۔
ایک محدث تھے فضل بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا آنا جانا ہوتا، اور ان کا ایک بیٹا تھا محمد، ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ فضل آپ کے بیٹا محمد آج کل کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ محدثین کے ہاں جاتے ہیں، وہاں سے حدیثیں لکھ کر لاتے ہیں۔ اچھا کبھی ہمارے پاس بھی وہ آئے۔ تو ایک دفعہ فضل بن عطیہ اپنے بیٹے محمد کو ساتھ لے آئے، اور وہ جو کتابیں اور حدیثیں لکھی تھیں وہ بھی ساتھ لے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لی اور جو کھولی تو ایک حدیث سامنے آ گئی، ان ولد الزنا شر من الثلاثہ، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ تین میں سے زیادہ برا۔ تین کون؟ ایک یہی ولد الزنا، زانی، مزنیہ، تین نفر ہو گئے۔ ان تین میں سے ولد الزنا یہ زیادہ برا ہے۔ امام صاحب کی نظر اس حدیث پر پڑی تو پوچھا محمد سے ما معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معنی ہو ہوا معنی ہو، معنی ہو ہوا معنی، اس کا معنی وہی ہے نا جو اس کا معنی یہ نظر آ رہا ہے کہ ولد الزنا یہ تین میں سے زیادہ برا ہے، اس کا یہی معنی ہے نا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 آیات قرآن کی پڑھ دیں کہ اگر یہی ظاہری معنی جو آپ لے رہے ہیں یہی مراد ہے کہ تین میں سے ولد الزنا زیادہ برا ہے، تو قرآن کی یہ 13 آیتوں کے خلاف ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور یہاں پر گناہ زانی مزنیہ کا اور بدتر ہو گیا ولد الزنا، یہ تو ظلم ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہ کا بوجھ وہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، یہاں گناہ زانی مزنیہ کا اور ڈالا جا رہا ہے بوجھ ولد الزنا کا۔ 13 آیات پیش کی، اب باپ بیٹا دونوں حیران۔ اخیر فضل نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ اس کا معنی بتائیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے وضاحت فرمائی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا گیا کہ جب بھی بدکاری ہو اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے تو یہ ولد الزنا یہ تین میں سے برا ہوگا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، بلکہ یہ خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ زانی مزنیہ نے بدکاری کی، اس سے لڑکا پیدا ہوا، لیکن حالات کیا تھے کہ یہ زانی مزنیہ یہ بدکاری تو کر بیٹھے، یہ گناہ تو کر لیا، لیکن یہ شراب نہیں پیتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے، دوسرے گناہ نہیں تھے، اس بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے۔ لیکن ان سے جو یہ زنا والا بچہ پیدا ہوا وہ جناب شراب بھی پیتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، دوسروں کو ایذا بھی پہنچاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ کئی گناہوں کا مجموعہ۔ تو اس خاص بچے کے بارے میں کہا گیا کہ ان تین میں سے یہ جو ہے یہ زیادہ برا۔ تو گویا کہ ولد الزنا اس سے ہر زانی بچہ لڑکا وہ مراد نہیں، خاص مراد، ولد الزنا سے یہ خاص مراد ہے۔ یہ امام صاحب نے وضاحت کی۔ اب جب باپ بیٹے کو یہ حدیث سمجھ آئی خوش بھی ہوئے، اور اس پر فضل بن عطیہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا یا بنیہ ھذا ھو العلم، یا بنیہ ھذا ھو العلم، اے پیارے بیٹے یہ ہے جسے علم کہتے ہیں۔ تو ایک معنی کا متعین کرنا اور معنی کو واضح کرنا یہ فقہاء کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، غیر مجتہدین کا کام نہیں ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اور کتاب الجنائز باب غسل المیت کے اندر یہ جملہ لکھا کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے جو فقہاء نے کیا، وَهُمْ وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، اور جو فقہاء ہیں احادیث کے معنوں کے یہی زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فقہ اگر منوائیں گے تو ان 4 قسم کے مسائل کو آپ سامنے رکھ لیں اور پھر منوائیں۔ اور یہ تو بھائی اتنے مسکین ہوتے ہیں کہ ان سے ملوک بھی آپ نہ ہوا کرے، دل سے خوف نکال دیں
دل کے اندر کوئی روب ہے تو وہ نکال دیں، کچھ بھی ان کے پلے نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میری گفتگو ہوئی، ایک ہمارے دوست ذمہ دار، اس کا شکار کرنے کے لیے ایک شکاری پہنچ گئے مولوی صاحب، سیاستہ اٹھائی، اس کو بلا لیا، کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ وہ بیچارے عالم نہیں تھے لیکن مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، تو اس نے وہ کتابیں اٹھائی اردو والی اور کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کرتا رہا، لیکن آخر کار یہ پڑھا ہوا نہیں تھا اور وہ تھا ان کا عالم اور مناظر۔ اس نے دوپہر کا جب وقفہ ہوا تو اپنے ڈرائیور کو اور گاڑی میرے پاس بھیج دی کہ اس کو لے آ۔ اب میں آیا، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ چاہتے کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی بس ہماری ایک ہی چاہت ہے کہ بس نبی کی سنتوں پر عمل ہو، نبی پاک کی سنتوں پر عمل ہو۔ ہم ایک ہی بس اہل حدیث مقصد رکھتے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد نہیں، بس نبی پاک کی سنتیں زندہ ہو جائیں، سنتوں پر عمل۔ میں نے کہا کوئی اور مقصد؟ کہتے ہیں کہ جی نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، مقصد بڑا مبارک ہے، لیکن آپ ذرا مجھے سنت کی تعریف تو بتا دیں، سنت کہتے کسے ہیں؟ اور فوراً وہ کہتا ہے سنت کہتے ہیں نبی پاک کے طریقے کو۔ میں نے کاغذ پر یہ لکھ لیا اور اس کا نام تھا محمد صدیق۔ میں نے کہا اس کے اوپر دستخط کر، اس نے دستخط کر دی۔ اب میں نے کہا کہ جب سنت نبی پاک کے طریقے کو کہتے ہیں تو نبی پاک نے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، نہ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے نہ تیری بیوی، تو دونوں سنت کے تارے کو۔ نبی پاک نے بھی بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی، تم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، تم سنت کے تارے کو۔ نبی پاک نے رانیں کھلی کی، تم رانیں کھلی نہیں کرتے، یہ نبی پاک کا طریقہ تھا، تم اس سنت کے تارے کو۔ اب وہ پریشان ہوا، فوراً کہتا ہے جی یہ تعریف غلط ہے۔ تو میں نے یہ جملہ لکھ لیا یہ تعریف غلط ہے اور اس کو کہا دستخط کر، اس نے دستخط کر دی۔ اب میں نے کہا اچھا اور تعریف کر۔ کہتا ہے جی نبی سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک کا طریقہ ہو اور آپ نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ تعریف بھی میں نے لکھ لی، اس سے دستخط کرا لی۔ اب میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین سنت ہے، حکم دکھاؤ کہ نبی پاک نے رفع دین کرنے کا حکم دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نبی پاک کا حکم دکھاؤ کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، دکھاؤ حکم۔ غور کر کے کہتے ہیں کہ یہ تعریف بھی کرنا۔ میں نے کہا اچھا، یہ جملہ بھی میں نے لکھا اور کہا دستخط کر، اور دستخط کر دیے۔ میں نے کہا اچھا اور تعریف کر۔ اب تعریف کرتا ہے کہ سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک کا طریقہ اور وہ نبی پاک کی خصوصیت نہ ہو، نبی پاک کی خصوصیت نہ ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ تعریفیں میں نے لکھ لی، دستخط کرا لیے۔ اب میں نے کہا کہ جب آپ نے یہ تعریف کر دی کہ نبی پاک کا طریقہ اور آپ کی خصوصیت نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے تو خصوصیت کی دلیل پیش کر۔ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا یہ نبی پاک کی، تم تو کہتے ہیں خصوصیت نہ ہو تو سنت ہوگی نا، تو جن کو تم سنت نہیں مان رہے دلیل پیش کرنا ہوگا یہ خصوصیت ہے کہ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا یہ نبی کی خصوصیت ہے، اس کی خصوصیت پر دلیل پیش کر۔ رانیں کھلی کرنا یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے، خصوصیت کی دلیل پیش کر۔ جب میں نے خصوصیت کی دلیل مانگی ان چیزوں پر، فوراً کہتا ہے یہ تعریف بھی کر۔ میں نے یہ جملہ بھی لکھ لیا اور اس کے نیچے بھی اسے دستخط کرا لیے۔ میں نے کہا کہ اب تعریف کر۔ کوئی اور کہتے جی مجھے سنت کی تعریف نہیں آتی۔ میں نے یہ جملہ بھی لکھا، اس کے نیچے بھی دستخط کرائے کہ مجھے سنت کی تعریف نہیں آتی۔ اب میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تمہیں سنت کی تو تعریف نہیں آتی اور دائی بنے ہوئے ہو سنت کے، سنت کی تعریف تو آتی نہیں۔ اور ہر تعریف کے ساتھ میں نے یہ اعتراض بھی کیا اور ساتھ ایک سوال بھی کیا۔ جب اس نے کہا نبی پاک کے طریقے کو سنت کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ مجھے تعریف حدیث میں دکھا۔
یہ تعریف کسی حدیث میں دکھا کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ سنت نبی کے طریقے کو کہتے ہیں. جب دوسری تعریف کی کہ نبی کا طریقہ اور آپ نے حکم دیا ہو تو میں نے کہا کہ یہ بھی مجھے حدیث کے اندر تعریف دکھا دی. تیسری تعریف کی وہاں پر بھی میں نے یہی کہا، اعتراض بھی اور ساتھ یہ سوال بھی، نہ اعتراض کا جواب اور نہ ہی حدیث کے اندر دکھا سکا. تو آخر وہ یہی کہتا ہے جی یہ کرا. اب مجھے کہتا ہے کہ جی آپ سنت کی تعریف بتائیں. اب میں نے تعریف بتائی، میں نے کہا سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین سواء کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدین. میں نے کہا کہ آپ ان کے عالم مناظر سند یافتہ اور آپ کو سنت کی تعریف نہیں آتی، لیکن ہمارے حنفیوں کا ثالثہ پڑھنے والا طالب علم جس نے اصول شاشی پڑھی ہے وہ بھی تجھے یہ تعریف سنا سکتا. یہ اصول شاشی میں ہے نا تعریف، وہ بھی میں نے کہا بتا سکتا ہے. اب وہ کہتا ہے جی یہ آپ تعریف مجھے حدیث میں دکھائیں. اس نے میری نقل اتاری، آپ مجھے حدیث میں دکھائیں. میں نے کہا کہ یہ تعریفیں قرآن حدیث میں نہیں آتی، یہ ماہرین فن کیا کرتے ہیں. یہ تعریفیں ماہرین فن کرتے ہیں، اور آپ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث میں دکھاؤ. ہم آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر دعوے کی دلیل یا قرآن سے دکھائیں گے یا حدیث پاک سے دکھائیں گے. اس لیے ہم تو آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور تمہارے ہاں چونکہ پیغمبر کی رائے حجت نہیں تو امتی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی، اس لیے تم امتی کی رائے پیش نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ ہر فن میں اس فن کے مسئلے میں اس فن کے ماہرین کی رائے معتبر. جو بھی فن ہے تو اس فن کے مسئلے میں اس فن کے ماہرین کی رائے معتبر ہوگی. اس لیے ہم تو یہ رائے پیش کرتے ہیں. تو اصولیین نے یہ تعریف کی ہے، تو ان تعریفات کے ماہر وہ ہیں اصولیین. اس لیے ہم یہ تعریف اس حوالے سے پیش کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. اب یہ کوئی بات اتنی مشکل نہیں، بڑی آسان ہے. ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے صرف ایک بات یاد کر رکھی ہے. بات یہ یاد کر رکھی ہے، چلا جاتا ہے کسی غیر مقلد شیخ الحدیث کے پاس، حضرت رفع دین کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ ہم بالکل صحیح حدیث ہے. جو سب سے زیادہ صحیح ہے نا مجھے وہ بتائیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بہت صحیح ہے. اچھا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اب وہ لکھ لیتا ہے کاغذ پر کہ عبداللہ بن عمر کی رفع دین والی حدیث سب سے زیادہ صحیح. اچھا جی وہ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی آتی ہے رفع دین نہ کرنے کی، وہ ضعیف ہے. اب کاغذ پر وہ بھی لکھ لیا کہ عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع دین والی حدیث ضعیف ہے. اب سوال یہ کرتا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن عمر کی حدیث کو صحیح کہا یہ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا؟ اور دوسرا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے تو قرآن میں دکھا دیں، نبی نے کہا ہے تو حدیث میں دکھا دیں. اور اگر اللہ نے صحیح یا ضعیف نہیں کہا، نبی نے بھی صحیح یا ضعیف نہیں کہا، امتیوں نے کہا ہے، تو تمہارے یہاں پھر پیغمبر کی رائے حجت نہیں تو امتی کی رائے تم کیسے پیش کر رہے؟ یہ تو تم امتی کی رائے کے پیچھے چل رہے، نہ قرآن کے پیچھے چلے نہ حدیث کے پیچھے چلے، نہ قرآن پر عمل نہ حدیث پر عمل. امتی نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، تم نے عمل کر لیا. امتی نے کہہ دیا یہ ضعیف ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ تو امتی کی رائے کے پیچھے تم چل رہے ہو. تو تم اہل حدیث نہیں، تم تو اہل رائے ہو. ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے اہل حدیث ہونے کا. اسی ایک بات کو لے کر وہ پتہ نہیں کئیوں کو لاجواب کر چکے. ایک ہمارے بہاڑی میں میواتی لڑکا رہتا تھا، زبان میں بھی رکنا، اور وہ گرمیوں میں یہ بوتلیں اور یہ سپلائی کرتا تھا. ڈالا رکھا ہوا تھا، ایجنسی اس کے پاس تھی. تو 3 مسئلے اس نے یاد کر لیے. ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی زبان سے تکبیر تحریمہ نہ کہے نماز ہو جائے گی یا نہیں. نماز ہو جاتی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا دیں، نہیں ہوتی تو یہ بھی حدیث میں دکھا دیں.
اگر کوئی آدمی زبان سے تکبیر تحریمہ کہہ لے، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے اور ایسے ہی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا دو، نہیں ہوتی تو یہ بھی حدیث میں دکھا دو۔ امام آمین اونچی کہتا ہے، مقتدی اور اکیلا نمازی ایسا کہتا ہے، یہ ذرا حدیث کے اندر دکھا دو۔ 3 مسئلے اس نے یاد کیے ہوئے۔ اس کے کچھ غیر مقلد دوست تھے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کو پھنسانا چاہتے تھے۔ اس کو میں نے 3 مسئلے بتا دیے، ان کو بھی یہ مسئلے تم حدیث کے اندر دکھا دو، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے وہ اس کے پیچھے ہوتے، جب یہ 3 مسئلے اس نے پوچھے اب یہ ہوتا کہ وہ اس کو دیکھتے گلیوں میں چھپ جاتے۔ اب یہ ہے ان کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ لاجواب ہوئے تو اسے چسکا پڑ گیا اور اس کو اپنے اوپر اعتماد بھی ہو گیا، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بڑا اعتماد اس کو ہو گیا۔ اب کہیں جاتا شہر میں بوتلیں سپرائی کی اور جب اس سے فارغ ہوا، ہاں جی اتنے کوئی غیر مقلد مولوی آئے گا، اتنے کوئی غیر مقلد مولوی آئے، ہاں جی فلانا مولوی ہے، وہاں پہنچ جانا اور جا کر اس سے یہ مسئلہ پوچھنا۔ اب وہ حدیث تو دکھا نہیں سکتا، تو پھر بعد میں مجھے فون کرنا، استاد جی مبارک ہوئے میں اج فلانے مولوی نو نہ جواب کر دیتا۔ یہ آپ طریقہ یاد رکھ لیں، بہت آسان طریقہ، اور 1-2 نصیحتیں یاد رکھ لیں۔ آپ الحمدللہ کورس کر چکے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت دین کی حفاظت کا کام ہے، لیکن کام کرنے کے لیے ضرورت ہے حکمت عملی کی۔ آپ حضرات میں کچھ ائمہ مساجد ہوں گے، اب یہ نہیں ہے کہ کورس کر کے گئے اور اپنی مساجد میں جا کر فوراً مسئلے اٹھا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ان مسئلے اٹھانے کے نتیجے میں حضرت کو اگلے دن ہی چھٹی کرنی پڑے۔ اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ اگر تو آپ حضرات کا وہاں پر ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر تو آپ مسئلے اٹھائیں، اور بغیر نام لینے کی بھی بلا ضرورت نہیں، بلا وجہ۔ اور اگر ماحول نہیں بنا ہوا تو آپ پھر اپنے درس میں جمعے میں مسئلے نہ اٹھائیں، انفرادی محنت کریں۔ انفرادی محنت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں پر وقت دے کر انفرادی محنت کر کے ان کو تیار کریں۔ وہ تیار ہو گئے، اب اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اگلا نمبر، آپ درس دینے کے لیے بیٹھے تو آپ اس کو خود ہی کہہ دیں نوجوان کو، بھئی میں جب درس دے لوں تو آپ نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں 1-2 دفعہ کہوں گا نہیں یار چھاٹے نہ مسئلہ نو، لیکن وہ نوجوان پیچھے پڑ جائے کہ نہیں جی میں تو جواب لوں گا، ہم کس کے پاس جائیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اتنے میں کوئی نہ کوئی بوڑھے میاں ہوتے ہیں، ان کو ترس آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب ایک بچہ جو پوچھ رہے ہیں مسئلہ کسی دس ہی دے، تو یوں ایسا ایسا پھر ماحول کا۔ مدرسین حضرات بعض دفعہ مفت میں یہ مدرسے کا ماحول کام کی اجازت نہیں دیتا، تو وہاں پر پہلے غیر مقلدین کے فقہ کے بارے میں جو غلیظ رسالے ہیں وہ محترم صاحب کو پڑھا، کبھی کوئی رسالہ دے دیا، کبھی کوئی اشتہار دے دیا، کبھی کوئی، تاکہ وہ پڑھے اور اس کے اندر ضرورت کا احساس ہو۔ نیز اپنے اسباق کی اتنی پابندی، اتنی محنت کرو تاکہ محترم یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ اسباق کی پابندی نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، اسباق کے اندر کمزوری آ گئی، یہ محترم کو کہنے کا موقع نہ دو، بلکہ وہ وقت کی پابندی، اسباق محنت سے پڑھائیں، کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا نہ ہونے دے۔ اور جب تک محترم صاحب کے اندر اس کام کی ضرورت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، آپ انفرادی محنت کریں۔ 1-2 طالب علم سمجھدار باصلاحیت ان کے اندر ذوق پیدا کریں اور انفرادی طور پر ان کے اندر محنت کر کے یہ ذوق پیدا کریں اور تیار کریں۔ اگر 2-3 کیا 1-2 طالب علم بھی آپ نے سال میں تیار کر لیے تو آپ کی محنت ٹھکانے لگے۔ 1-2 کو تیار کریں۔ طلباء حضرات آپ بھی اسی طریقے سے
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسباب کی بجائے، مطالعے کی بجائے، تکرار کی بجائے انہی مسائل کے مطالعے میں لگ جائیں اور اس طرف ہی سارا رخ ہو جائے، نہیں۔ اس کو کوئی بھی مدرسے والا یا کوئی استاد بھی برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کی بھی اسی طریقے سے مطالعے، تکرار، اسباب کی سب سے زیادہ پابندی ہونی چاہیے۔ البتہ اس مطالعے کے لیے آپ 15-20 منٹ مختص کریں۔ ان 15-20 منٹوں میں آپ 2-3 صفحے دیکھ لیں، یہ ابتدا میں ہوگا، اور جب مطالعہ رواں ہو جائے گا تو آپ پھر 10-15 منٹوں میں کئی صفحے دیکھ لیں گے، مطالعہ رواں ہو جائے گا تو۔ اس لیے طلباء حضرات وہ اس طریقے سے اپنے اندر اس صلاحیت کو مزید آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی خدمت قبول فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہ کسی کے بارے میں مخالفت والی زبان نہ کھولے، اس اعتبار سے گونگے بن جائیں، اس اعتبار سے گونگے بن جائیں، کسی کا گلہ شکوہ نہ کریں، کسی پر اعتراض نہ کریں، یوں نہ کہیں کہ فلاں نہیں کام کرتا، فلاں نہیں کام کرتا، فلاں نہیں کام کرتا۔ یہ نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچو۔ دوسروں کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ فلاں نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا۔ اپنے بارے میں سوچو کہ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ گلے شکوے چھوڑ دیں، فلاں نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا۔ اور اسی طریقے سے جتنی ہماری مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کو آپ اپنا کام سمجھیں، وہ بھی ہمارا کام ہے لیکن تقسیم کار ہے۔ ایک مشن کو ہم نے لیا، دوسرے مشن کو کوئی اور لے کر کام کر رہا ہے، ہم ان کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، تعاون نہ ہو سکے موافقت ہونی چاہیے، موافقت بھی نہ ہو سکے تو یہ ہے مخالفت ایک دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے، گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔